بابا جی کہتے ہیں کہ رشتے کی کتاب پر پہلا لفظ ایمانداری نہ لکھا ہو تو اس کے آخری صفحے پر آخری لفظ جدائی لکھا ملتا ہے۔ لوگ لوگ ہوتے ہیں، انہیں مثالے دار چیزیں دلچسپ لگتی ہیں، چاہے سامنے والے کی عزت تباہ ہو جائے، سرے عام بدنام ہونے سے سب ڈرتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو پچھتاوا بھی نہیں ہوتا، ہم سوچتے رہتے ہیں کہ شاید کسی وقت انہیں احساس ہوگا اپنے منفی رویے کا، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ یہ پچھتاوے بھی ظرف والوں کے لیے ہوتے ہیں، ملامتیں بھی انہی کے حصے میں آتی ہیں۔ بے حس لوگوں کے پاس صرف اپنا آپ ہوتا ہے۔ اگر عورتوں کو لگتا ہے کہ مردوں کی زیادہ تر نسل بد کردار ہے تو انہیں چاہیے کہ بطور ماں اپنے بیٹوں کی اچھی پرورش کریں۔ جس کو آپ نے غلط لگنا ہوتا ہے، آپ ہر حال میں اسے غلط لگتے ہو، چاہے کچھ بھی ہو، صفائیاں فضول، وضاحتیں فضول۔ عموماً ایک جملہ سننے کو ملتا ہے کہ منہ پر بولنے والے دل کے صاف ہوتے ہیں۔ ایسی دل کی صفائی کا کیا فائدہ جو دوسروں کے دل کو الفاظ کے نشتر چبو کر زخمی کر دے۔ کچھ باتوں کا بوجھ خود اٹھا کر دوسروں سے درگزر کا معاملہ اختیار کرنا پڑتا ہے۔ غصے میں جو چھوڑ جائے وہ واپس آ سکتا ہے، لیکن جو مسکرا کر چھوڑ جائے وہ کبھی واپس نہیں آتا۔ خواہش کرنا غلط نہیں، خواب دیکھنا جرم نہیں، کسی کی چاہ کرنا گناہ نہیں۔ انسان کی فطرت ہے کہ جو چیز اس کی آنکھوں اور دل کو بھا جائے وہ اس کی آرزو ضرور کرتا ہے، لیکن اپنی اس چاہ کو پورا کرنے کے لیے صحیح اور غلط میں فرق بھول جانا، یہ غلط ہے۔ عورت دنیا کی وہ واحد مخلوق ہے جس سے پیار بھی کرو تو وہ ڈر جاتی ہے۔ زندگی کی کتاب کے سب اوراق ہمارے مطابق نہیں ہوتے، بس اگر کوئی ایسا ورق آ جائے سامنے جس میں راحتیں نہ ہوں تو صبر ضرور کیجیے۔ بابا جی کہتے ہیں کہ پتر، دل کے پنجرے میں کسی کو قید کرنے کی حماقت مت کرنا، سکون اڑ جائے گا۔ کہتے ہیں کہ کسی کو خود سے محبت کرنے سے روکنا ہو تو اس کو دکھ دو، آپ کی طرف سے ملا دکھ اور دھتکار آہستہ آہستہ اس کو آپ سے دور کر دے گی۔ کیا آپ اتفاق کرتے ہیں اس بات سے؟ گندی سوچ اور گندی نیت تو دماغ کی ہوتی ہے، ورنہ جسم کی بناوٹ تو بہن کی بھی وہی ہوتی ہے۔ بعض اوقات دعا آپ کی تقدیر نہیں بدلتی، مگر آپ کے دل کو بدل کر اللہ تعالیٰ کے ارادوں کے مطابق کر دیتی ہے۔ اگر کن حکم ہے تو فیکون محبت ہے۔ منزلیں چاہے کتنی ہی اونچی کیوں نہ ہوں، راستے ہمیشہ پیروں کے نیچے ہوتے ہیں۔ کوئی چھوڑتا نہیں آپ کو، بس اللہ کو کچھ لوگ مزید پسند نہیں ہوتے۔ آپ کے ساتھ رہیں کیونکہ وہ آپ کو گمراہی میں لے جا رہے ہوتے ہیں۔ سو ایسوں کے لیے خود کو مزید پریشان نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ اس نے رسوائی اور امتحان اور آزمائش سے بچا لیا۔ بس سب کی ہدایت کی دعا کرنی چاہیے۔ سب نے اپنی اپنی قبر میں جانا ہے۔ دوسروں کے گناہوں اور عیبوں کا شور مچا کے اپنے اعمال کا وزن بڑھانے سے بہتر ہے کہ ہم اپنی زبان کی ڈائٹنگ کی طرف توجہ دیں۔ مجھے ان لوگوں کی پرواہ نہیں جو میرے دشمن ہیں، محتاط ان لوگوں سے رہتا ہوں جو میرے ساتھ ہوتے ہوئے ذہن میں بغض اور نفرت رکھتے ہیں۔ ناممکن ہے کہ اللہ نے جو تیرے لیے لکھ دیا ہے وہ کسی اور کے پاس چلا جائے، تو پھر مطمئن ہو جا، اپنے دل سے حسد، نفرت اور کدورت کو باہر نکال پھینک اور صاف دل، صاف نیت کے ساتھ جینا سیکھ۔ پتہ نہیں تکلیف کس بات پر ہوتی ہے،
اس بات پر کہ ہم کسی کے لیے بہت خاص ہونا چاہتے ہیں اور اس کے لیے عام بھی نہیں ہوتے، یا اس بات پر کہ دل کے ہر گوشے سے ان کی یادوں کو کھرچ پانا بھی ہمارے لیے مشکل ہوتا ہے، یا اس بات پر کہ جس کے ساتھ بہت ہنسے ہوں وہ انہی باتوں پر رلانے پر کمر بستہ ہوں۔ پتہ نہیں راہیں کھوٹی کرنے والے واپسی کا راستہ بتا کر کیوں نہیں جاتے، ساتھ دے نہیں سکتے تو امید کے دیے کیوں تھما جاتے ہیں۔ بات چھوٹی ہو یا بڑی، تمہارے پاس امانت ہوتی ہے، اور جو کسی کی بات تم سے کہے وہ خود بھی معتبر نہیں ہے، کیونکہ اس نے بھی غیبت کی۔